السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے پیارو، یہ مبارک مہینہ، رجب کا مہینہ، آنے والا مبارک مہینہ شعبان کا مہینہ، اس کے بعد کا آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجب میری امت کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ
رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ ہم سب کو ان ایام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج میں آپ کو 2 دعائیں سکھلاتا ہوں، ان 2 دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک رمضان کے مہینے تک ہمیں کوئی بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا انشاءاللہ، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اگر ہمارے مقدر میں زندگی ہے تو اللہ پاک ہماری موت کے فیصلے بھی انشاءاللہ نہیں فرمائے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا ایک وقت طے کیا ہوا ہے، لیکن اگر ہمارے مقدر میں زندگی بھلائی ہے، زندگی اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے، ہمارے لیے بھلائی زندگی میں رکھی ہے، تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھے گا انشاءاللہ۔ اس میں ایک دعا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب بھی ہم رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھلاتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو رجب میں برکتیں نازل فرما، شعبان میں برکتیں نازل فرما، مال میں، زندگی میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت ہمارے نبی نے مانگی ہے، اور ہمارے نبی فرماتے وبلغنا رمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا رجب کے مہینے سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن حدیث شریف میں ایک اور دعا بھی موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تو صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم سلمنی لرمضان۔ اگر عربی میں مانگنا نہیں آتا تو اللہ کو ہر زبان کا علم ہے، ہم اردو میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، یعنی مجھے رمضان میں بیماریوں میں مبتلا نہ کر دینا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کر سکوں، روزے نہ رکھ سکوں۔ اللہم سلمنی لرمضان، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، رمضان کے لیے تو میری حفاظت فرما۔ وسلم رمضان لی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھ، یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ تو نے مجھے تو سلامت رکھا، تو نے مجھے تو تندرستی عطا فرمائی، تو نے مجھے صحت عطا فرمائی، تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، اور تو نے مجھے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ وسلم رمضان علی، لیکن رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھ کہ رمضان کے مہینے میں میں کوئی نافرمانی نہ کر لوں، تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کر لوں، تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کر لوں، اس لیے کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر زیادہ ہے تو گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔ تو ہمارے نبی صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا۔ بولو نیک اعمال کو قبول کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اور نیک اعمال کی توفیق بھی ایک اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اللہ کے گھر میں نہیں آتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی نیک عمل نہیں کرتے ہیں۔ جتنے بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، اس کے بعد ہم نیک عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ اگر رمضان میں تیری توفیق سے میں جتنے نیک اعمال کروں وہ سارے کے سارے نیک اعمال تو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ تو یہ دعا پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ سے مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا، ورنہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے، دعاؤں میں وہ پاور ہے، دعاؤں میں وہ کمال ہے جو آج کے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا، دنیا کے بڑے سے بڑے طبیب کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ نے وہ پاور رکھا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر سے وقت میں آپ کو بتلانا یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر جانے والا دن، ہمارا ہر آنے والا دن، جانے والے دن تو گزر گئے، ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہو جائے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے
جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگتے رہنا چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی کو مانگنا چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے ہو جائے، ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا کیسے ہو جائے۔ تو اس کے لیے کچھ مختصر باتیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی زبان ہے، آپ کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلی ہے، بلکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، لیکن سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے نبی جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ اب میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے بن جائے۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے، حدیث شریف موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابی اس درجے کے بیمار ہیں کہ ان میں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، ان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، ان میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ بیماری کی وجہ سے پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بیمار کی خیر خواہی کرنی چاہیے، بیمار کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی مومن بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو اور تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی مومن بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے یعنی 70,000 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا بولو کافی ہے، لیکن بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب صحابی کا حال یہ ہے کہ بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ بیماری کی وجہ سے پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے سوال کر لیا، میرے صحابی بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بیماری کے ایام میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے محبوب نے مجھ سے فرمایا، عمر جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس جاؤ اور اسے دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ اس بیمار کی دعا کو اللہ فرشتوں کی دعاؤں کی طرح قبول فرماتے ہیں۔
اب ہمارے نبی نے بیمار صحابی سے سوال کر لیا، میرے صحابی بیماری کے ایام تم گزار رہے ہو، ان بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو، تم اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہو جانے والی زندگی میں، دنیا کی شارٹ زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ دعا بھی کتنی پیاری مانگ رہے ہیں، اے اللہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جب زندگی ختم، تکلیف ختم، زندگی ختم، بیماری ختم، دنیا کی شارٹ زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل آخرت کی تکلیفوں سے تو مجھے بچا لینا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کی اس دعا کو سنا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگا کرو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ بولو ہوتی ہے برداشت؟ ارے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی سردی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی دکھ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی پریشانی ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب صحابی نے سوال کیا میرے محبوب اللہ سے کیا دعا مانگو؟ بیماری کے ایام میں دعا قبول ہوتی ہیں، اب میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ یقیناً دنیا کی تکلیف بھی برداشت تو نہیں ہوتی، یقیناً آخرت کی تکلیف کو ہم کیسے برداشت کریں گے جب دنیا کی نہیں ہوتی ہیں۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، میرے انداز سے ہر ایک کو یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں وہ دعا موجود ہے، آپ اپنے امام صاحب سے پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو وہ دعا بتلائیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پڑھ لو ایک مرتبہ یاد ہو جائے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی۔ علماء فرماتے اگر کوئی آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، بعض روایت میں اللہم آتنا کے الفاظ بھی موجود ہیں لیکن قرآن کریم میں ربنا آتنا ہے۔ علماء فرماتے اگر کوئی آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کہ طبیب جواب دے چکے ہیں، عاجز ہو چکے ہیں، اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس بیمار کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، علماء فرماتے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اگر مقدر میں زندگی ہوگی اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا اور اللہ مکمل شفا نصیب فرما دے گا۔ تو میرے پیارو یہ آیت کریمہ میں اللہ نے کمال رکھا ہے، اگر ہم چاہتے ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے تو اس آیت کریمہ کو اپنے معمولات میں شامل کر لو، اور کوئی مشکل نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہو سکے تو روزانہ صبح شام کی ایک ایک تسبیح اس کو بنا لو، یعنی ہم تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں اس میں اس آیت کریمہ کو بھی جوڑ لو۔ لیکن اگر اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ پاک تو رحیم ہے، اللہ پاک تو کریم ہے، اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے جب مسجد میں آتے ہو تو فرض نماز کے بعد یا مکمل نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لو ربنا آتنا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر رہے گا انشاءاللہ۔
تو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آج دنیا کی زندگی میں جتنا فساد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جتنی پریشانیوں کا ہم نے سامنا کیا، جتنے حالات کا ہم نے سامنا کیا، حقیقت یہ ہیں یہ حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، حقیقت یہ ہیں یہ حالات نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں۔ ورنہ علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں چین و سکون نصیب فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ حالات بگڑتے ہیں یہ ہماری نافرمانیوں سے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا کی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہم اٹھا رہے ہیں، حقیقت یہ ہیں یہ پریشانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کن فیکن کا مالک ہے، اللہ چاہے تو حالات کو درست کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو کورونا وائرس یا کچھ بھی ہو، سب کچھ اللہ پاک ختم عافیت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلایا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونے چاہیے تھی، مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھول چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے دنیا والوں کے پاس کوئی پاور نہیں، بولو بے شک، کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اچھا بھی اللہ ہی ہمارا کرے گا، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے، اور ہم اچھائی کی امید کس سے رکھ سکتے ہیں؟ اب ایک سوال میں آخری بس آپ کو ایک سوال کر کے بات ختم۔ ہم سنتے ہیں اور یہ کئی سال سے سنتے ہیں کہ اچھے دن کب آئیں گے، ارے بولو سنا کہ نہیں سنا؟ لیکن آج میں آپ کو بتلاتا ہوں اچھے دن کب آئیں گے۔ علماء جانتے قرآن کریم میں، ارے دنیا والے وعدہ کرے تو دنیا والوں کے وعدے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، ایمان شرط ہے۔ اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت، اگرچہ وہ شرط ایمان ہے کہ ایمان والا ہو، وہو مؤمن، مرد ہو یا عورت جس نے اپنی زندگی میں اعمال صالح کیے، یعنی 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچایا۔ اب آگے اللہ نے وعدہ کر دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگیوں کو سکون و اطمینان والی بنا دیں گے، اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ تو اگر ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے، آج سے اللہ کو ہم نے راضی کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے ابھی سے ہمارے اچھے دن شروع ہو گئے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے۔ اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی کثرت سے درود پاک کا اہتمام ہو سکے درود
درود پاک کا بھی اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر